بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود السلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش مغفرت کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں درود السلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک ان کے تصدق سے ہمیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کا یہ مختصر وقت انشاءاللہ العظیم سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ دنیا میں بڑے بڑے بیٹے ہیں لیکن ایک باپ ابراہیم ہے اور ان کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل ہیں۔ باپ بھی عظیم ہے، بیٹا بھی عظیم ہے۔ اور پھر آخر میں انشاءاللہ قربانی کے بارے میں چند مخصوص مسائل جو ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال سے زیادہ ہوئی۔ بعد قرآن پاک کی تفسیروں میں ہے 99 سال، 99 سال عمر۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور بیٹا بھی وہ عطا فرما جو نیک بیٹا ہو۔ یہ آپ نے دعا کی۔ اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے پیارے ابراہیم ہم تمہیں بیٹا دیں گے اور اس بیٹے کی شان یہ ہوگی کہ وہ بیٹا حلم والا ہوگا۔ اس عمر میں بیٹے کا ملنا یہ ایک حیران کن بات ہے کہ اس عمر میں آ کر جب کہ اولاد نہیں ہوتی تو اس وقت اللہ رب العزت ان کو بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ گویا اللہ فرما رہا ہے سنتا تو میں سب کی ہوں لیکن مانتا اپنے پیاروں کی ہوں۔ اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہ ان کے شکم اطہر سے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑے بڑے امتحانات لیے۔ ان امتحانوں میں اللہ کا ایک امتحان یہ تھا کہ اے پیارے ابراہیم تم نے مجھ سے بیٹا مانگا، میں نے تمہیں بیٹا دے دیا۔ میں نے تمہاری مان لی ہے ابراہیم، اب تم نے میری ماننی ہے۔ اللہ پاک نے
خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی پیاری چیز کو رب کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب آیا تو اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچنا شروع کر دیا۔ جس دن آپ نے سوچ بچار کی ہے اس دن کو یوم ترویہ بنا دیا گیا ہے۔ پھر خواب آیا تو پھر اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا تو اس کو یوم عرفہ بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر 10 ذی الحج والا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ اتنی دیر کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اور پھر ایک بار حکم ہوا کہ ان کو پہاڑیوں میں چھوڑ آؤ تو وہاں چھوڑ آئے، جیسے زمزم کا کنواں بنا۔ اب حکم ہوا کہ اس کی قربانی کر دو۔ تقریباً 13 یا 14 سال کے بعد حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ تھی، ان کے ذہن میں خیال آیا مالک کریم اگر تو اتنی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو پتر دے سکتا ہے تو تو مالک ہے، تو مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ تو حضرت سارہ جو تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت سارہ تھی۔ حضرت سارہ کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام ہے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 40,000 اللہ کے نبی ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے ابراہیم، میں تمہیں خواب میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے گفتگو کی۔ 9، 11، 13 تینوں عمریں کتابوں میں موجود ہیں کہ 9 سال کے تھے، 11 کے تھے، 13 کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے گفتگو شروع کی، کہا کہ ہمیں ایک دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ اللہ فرماتا نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا یار بنایا ہے۔ تو کہا ہم نے ایک دوست کی دعوت پہ جانا ہے، تو اس طرح کرو ذرا اسماعیل کو نہلا کر خوبصورت کپڑے پہنا دو۔ تو حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد خوبصورت کپڑے حضرت ہاجرہ نے پہنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بغل میں ایک رچی بھی تھی اور ایک چھری بھی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے رہا نہ گیا، رچی اور چھری کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ دعوت پہ تو جا رہے ہیں، رسی اور چھری کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید دمبے کی قربانی کرنی پڑ چڑھے، دمبے کو ذبح کرنا پڑا جائے۔ مختلف روایتیں ہیں کہ آپ نے یہ کہا، یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے کہا شاید دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ اللہ نے فرمایا جبریل، عرض کیا جی رب جلیل، فرمایا میرے یار کی بات سنی ہے؟ عرض کیا سنی ہے۔ فرمایا میرے یار نے کہا شاید دمبا ذبح کرنا پڑ جائے، اب میں اپنی تقدیر تو بدل دوں گا، یار کی تدبیر نہیں بدلوں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سے ملاقات کر کے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور نکلے بازار میں۔ جب بازار میں نکلے تو اسماعیل علیہ السلام باپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ نسلی اور حلالی بیٹوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ایک قدم بھی آگے نہیں گئے، اسماعیل علیہ السلام باپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ابھی دوران سفر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ادھر شیطان کیونکہ یہ ساری شکلیں بنا سکتا ہے لیکن میرے آقا کی صورت یہ نہیں بنا سکتا۔ حضور کی حدیث ہے ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ شیطان نے بزرگ والی صورت بنائی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی، لاٹھی پکڑی، یہ شکل بنا کے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آ گیا۔ حاجرہ تمہیں پتہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے اسماعیل کو کدھر لے کر گئے ہیں؟ کہا کدھر لے کر گئے ہیں؟ کہا یہ قربانی کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، تیرے بیٹے کو قربان کر دینا ہے۔ حاجرہ نے کہا 90 سال سے اوپر عمر تھی ان کی، اور بانجھ میں بھی ہو گئی تھی، بوڑھی میں بھی تھی، اور اتنی دیر کے بعد ہمیں بیٹا ملا، اور وہ کیسے ان کو ذبح کر سکتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا تم نے دیکھا نہیں ان کے پاس چھری بھی تھی، رسی بھی تھی؟ کہا ہاں چھری رسی تو تھی۔ کہا پھر سن لے، وہ تم سے غلط بیانی کر کے گئے ہیں، انہوں نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا مجھے یہ بتا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب لفظ اللہ آیا تو حاجرہ کا سر جھک گیا۔ ایک نبی کی بیوی ہیں، دوسرے نبی کی ماں ہیں، سر جھک گیا۔ کہا یہ تو ان کو حکم ہے، اگر اللہ مجھے حکم دیتا کہ تو ماں ہے اور میری راہ میں اس کی گردن پہ چھری رکھ، تو میں رب کے حکم پہ اپنے بیٹے کو ذبح کر کے رب کی راہ میں قربان کر دیتی۔ کنکر اٹھائے چھوٹے سے اور مارے شیطان کو۔ شیطان بڑا مایوس ہوا، کیونکہ اس نے کہا چلو پہلے ادھر کام کرتے ہیں، نہیں بنا۔ فوراً رستے میں پہنچا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے تھے، ابراہیم علیہ السلام آگے آگے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بزرگی کی شکل میں ہاتھ میں تسبیح، ڈنڈا، سفید داڑھی بھی۔ کہنے لگا اسماعیل تمہیں پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہاں یار نے بلایا ہے، دعوت پہ جا رہے ہیں۔ عشق والوں کی باتیں بھی عشق والی ہوتی ہیں۔ شیطان کہنے لگا کہ یہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہوش کے ناخن لو، بھلا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، کہا بیٹا کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ کہ بابا یہ کوئی سفید داڑھی والا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، لاٹھی بھی ہے اور بزرگ نما شکل ہے۔ اور میں پتر یہ شیطان ہے، اٹھا پتھر اور اس کو مارنا شروع کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی مارے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی مارے۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک جو حاجی حج کرنے جائے گا، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، ان تمام پہ وہ 21 پتھر لگائے گا، کنکریاں لگائے گا۔ یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو تو شیطان نظر آیا تھا، اور آج کل کے حاجیوں کو کون سا شیطان نظر آتا ہے؟ لیکن آواز آئی ہے میرے یار کی سنت زندہ کرو گے تو حج قبول ہوگا۔ کچھ نام نہاد لوگ کلمہ پڑھ کے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم اپنے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ کہا جی آدم علیہ السلام کو تو انگوٹھوں میں نور نظر آیا تھا، تمہیں کون سا نور نظر آتا ہے؟ تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں
کہ ان تینوں ہستیوں کو تو شیطان نظر آیا تھا اور انہوں نے پتھر مارے تھے، یہ بعد میں اللہ کیوں پتھر مروا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بتانا تھا کہ پیارے چلے جاتے ہیں لیکن پیاروں کی یادیں تازہ رہتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ چلتے چلتے منا کی اس وادی میں آ گئے۔ آپ نیچے تھے، بیٹا پہاڑی کے اوپر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ فجر کی نماز پڑھ کے قربانی کر دیتے ہیں، یعنی فجر کے فوراً بعد۔ ان سے جب پوچھا جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے فجر کے فوراً بعد کی تھی۔ میں نے کہا بے وقوف، فجر ملی ہے معراج کی رات، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فجر ملی ہے معراج کی رات، پانچوں نمازیں کس رات کو ملی ہیں؟ تو پتہ نہیں کون سی فجر لیے پھرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اتنا معاملہ کیا، اتنا سفر کیا، اتنی باتیں کی، یہ فوراً ہو گئی تھی۔ مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے عید سے پہلے بھی قربانی کر لیں تو وہ ہو جاتی ہے، جبکہ یہ واضح حدیثوں میں موجود ہے۔ اگر ایک صحابی نے قربانی کی ہے تو میرے لجپال نے فرمایا دوبارہ کرو۔ عرض کیا آقا اب تو میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، فرمایا تم کر لو تمہاری ہو جائے گی، باقی جو بھی کرے گا اس کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بکری کے بچے کے لیے عمر کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے وقت میں قربانی کی ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، دونوں باپ بیٹا بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے اللہ نے اس کو قرآن کی آیتیں بنا دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے اسماعیل۔ عرض کیا جی بابا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یار آج کل اگر کوئی خواب ایسا دیکھ لے تو وہ ہمیں کال کر دیتے ہیں یا میسج کر دیتے ہیں حافظ صاحب اس خواب کی تعبیر بتائیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو بتایا کہ انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، آگے سے یہ جملے نہیں بولے بابا اس کی تعبیر تو پوچھ لیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ بابا بھلا کوئی بیٹا ہو اور باپ بھی اسے ذبح کرے، یہ کیسے خواب ہوتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ محبت سے مل کے کہیں سبحان اللہ۔ ارے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اذبحو کا یہ نہیں کہا میں نے تمہیں ذبح کر دیا گیا، مضارع کا صیغہ اذبحو کا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے جواب کیا دیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسی کو حفیظ جلندری نے لکھا ہے باپ بولا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ بیٹا میں نے دیکھا میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں اور اپنے دامن سے تیرے
بعد بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اطاعت گزاری پر۔ جنت کی حوروں کو بھی حکم ہوا دیکھو، آسمان کے فرشتوں کو بھی حکم ہوا دیکھو، ایک یار میرے دوسرے یار کی قربانی کر رہا ہے، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، باپ نے بیٹے سے بات کی۔ یار آج کل کا کوئی باپ ایسی بات کرے تو بیٹا آگے سے جواب الجھے ہوئے لفظوں میں دے گا، لیکن قربان جاؤں اسماعیل نے کہا یا ابتی، او میرے پیارے ابو جی، او میرے پیارے ابا جان، یا ابتی فعل، جلدی کر لینا، جلدی کر لیں، ماں تو مارو ستجدنی، جو تمہیں حکم ہوا ہے جلدی کر لیں۔ یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، یہ کہاں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، بلکہ یہ کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گفتگو کی، گویا آج کل کے نوجوان کو اسماعیل علیہ السلام نے سبق دے دیا، اور ابا اگر ایسی باتیں بھی کر لیں تو پھر بھی کہنا میرے پیارے ابو جان ہے، پھر یہ نہ کہنا یہ بزرگی میں آ گیا تو اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، نہیں نہیں، اسی کو اقبال نے کہا تھا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ وقت آیا قربانی کرنے کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی، عرض کیا بابا ایک میری آرزو ہے۔ کہا کون سی آرزو ہے؟ بابا جب مجھے ذبح کرنا ہے میرے جسم کو اچھی طرح رسی سے باندھ لینا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ بابا جب مجھے ذبح کریں گے چھری رکھیں گے میرے گلے پر تو بابا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے دل میں رحم آ جائے اور آپ چھری چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے جب چھری چلے گی تو جسم میں حرکت آئے گی، کہیں میرے خون کا چھینٹا آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑ جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری عرض کی، بابا میرا قمیض اتار لینا اور میری امی کو جا کر میرا قمیض دے دینا۔ میری ماں میرا قمیض دیکھ دیکھ کے اپنے دل کو دلاسا دیتی رہے گی۔ بابا ایک میری آرزو ہے، میری عمر کا کوئی بچہ بھی میری امی کے سامنے نہ آئے۔ اگر میری ماں کے سامنے میری عمر کا بچہ آئے گا تو میری ماں دیکھے گی تو ماں کو اسماعیل یاد آ جائے گا۔ بابا جلدی کر لیں، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ باپ ہے میں بیٹا ہوں، باپ کا پیار اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں کہیں آڑ نہ بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو رسی سے بھی باندھ لیا۔ قرآن پاک میں فلما اسلما وتلہ للجبین، الٹا لٹایا۔ بابا سیدھا نہ لٹائیں، اس لیے کہ آپ پیار کی وجہ سے کہیں مجھے چھوڑ ہی نہ دیں۔ بابا آپ الٹا لٹا لیں، اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا کروڑوں بھی قربان ہونے کو تیار گیا ہے۔ بابا مجھے الٹا لٹائیں اور پھر میری گردن کو سیدھا کر کے آپ نے چھری پھیرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منا کی وادی میں لٹا دیا۔ جب الٹا لٹایا اوپر چھری رکھی، چھری کو چلایا، چھری نہ چلی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا بابا مجھے سیدھا لٹا دے۔ فرمایا بیٹا پہلے تو نے خود کیا ہاں تھا الٹا لٹاؤ، اب خود سیدھا۔ عرض کیا بابا جب آپ نے مجھے الٹا لٹایا ہے میری آنکھوں کے پردے اٹھ گئے ہیں، جنت کی حوریں بھی دیکھ رہی ہیں، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔
بابا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ دے باپ نے الٹا لٹایا ہے، بیٹا تو کٹنے کو تیار نہیں تھا، بابا مجھے سیدھا لٹا کے چھری چلائے تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے۔ ابراہیم کاٹنے پہ تیار تھا، اسماعیل کٹنے پہ تیار تھا۔ ارے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ مل کے پڑھیں، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب؟ آپ نے قرآن پاک کی تفسیروں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھر چلایا لیکن چھری چل نہیں رہی، بڑے غصے میں آ گئے، قریب پتھر پڑا تھا اس کے اوپر چھری ماری، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، چھری کو مخاطب کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، درختوں کے پتے بھی بولتے ہیں، ٹہنیاں بھی بولتی ہیں، درخت بھی بولتے ہیں۔ ارے مطالعہ کرنا ہو تو حدیثوں کو پڑھ لو، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے۔ درختوں نے بھی سلام کیا گیا، پتھروں نے بھی سلام کیا گیا، کنکروں نے بھی سلام کیا گیا، بے جان بھی بولے گئے اگر کوئی بلانے والا اللہ کا یار ہو۔ ابراہیم، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو سامنے کیا، چھری سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اتنا سخت پتھر ریزہ ریزہ کر دیا اور اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا، ریشم سے زیادہ نازک گلا۔ حور و ملک دیکھ رہے تھے، کیسا منظر ہے، ایک باپ کو 90 سال کے بعد بیٹا ملا، رب نے فرمایا قربان کرو تو باپ قربان کرنے کو تیار ہے۔ یار بچہ بیمار ہونا تو ساری ساری رات ماں باپ بستر پہ بیٹھ کے نکال دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کا رب سے پیار کتنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کے فرمایا پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور میرے بیٹے کا گلا نہیں کاٹا۔ قرآن کی معتبر تفسیروں میں موجود ہے۔ چھری نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری اجازت ہو تو آج تیرے یار سے باتیں کر لوں؟ آواز آئی کر بات۔ منا کی وادی میں چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی، کہا ہے پیارے ابراہیم مجھے یہ بتائیں، آگ جلاتی ہے، آپ آگ کے اندر گئے تھے، جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دیا تھا میرا یار آ رہا ہے اس کو نہیں جلانا ہے۔ عرض کیا حضور ایک بار آگ کو حکم ہوا تھا، مجھے تو صبح سے لے کر اب تک 70 مرتبہ اللہ نے حکم دے دیا گیا تم نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا گیا۔ جب یہ گفتگو مکمل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، اب جلال میں آ گئے، اب اللہ کا پیغمبر جلال میں آ گیا، اللہ کے خلیل جلال میں آ گئے۔ فرمایا جبریل جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا سدرہ چھوڑ دو۔ عرض کیا رب کدھر جاؤں؟ فرمایا جنت میں چلے جاؤ، وہاں سے ایک دمبا لے لو۔ میں کل پڑھ رہا تھا کتابوں میں موجود ہے 40 سال سے یہ دمبا جنت میں چل رہا تھا۔ فرمایا اس دمبے کو لو، اس دمبے کو لے کر میدان عرفات میں چلے جاؤ، میرا یار گلے تک چھری لائے، تم نے نیچے سے میرے دوسرے یار کو نکالنا ہے اور دمبا لٹا دینا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سدرہ سے چلے، جنت میں آئے، دمبا لیا، منا میں پہنچے، میدان عرفات میں پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکالا۔ ابراہیم کی تو آنکھوں پہ پٹی تھی، دمبا نیچے لٹا دیا، چھری بھی وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا شروع کیا، جب ذبح کرنا شروع کیا تو پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسماعیل قریب کھڑے تھے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبریل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے
تکبیر تشریق جو 3 ہستیوں نے پڑھی تھی تو بنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو اسماعیل قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو دیکھا، کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ عرض کیا بابا یہ جبریل کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل سے کسی نے پوچھا تھا اور دنیا میں کبھی پوری طاقت بھی استعمال کی ہے؟ فرمایا ہاں کچھ جگہ ایسی تھی جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے فرمایا تھا جبریل کنویں میں میرا یار بعد میں جائے، تو نے پر پہلے بچھا دینے کا، تو نے پر پہلے بچھا دینے کا۔ دوسری بات جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا میرا یار آگ میں انگاروں پہ بعد میں جائے اور تو نے پر پہلے بچھا دینے کا۔ اور تیسری بات میدان احد میں میرے آقا کے دندان مبارک زخمی ہوئے، خون نکلا، اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی کے خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے، تو نے جا کر پہلے ہی اپنے پر بچھا دینے ہیں۔ محبت نہ کو سبحان اللہ۔ اور چوتھی یہ جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر آ رہے تھے، اسماعیل کے گلے پہ پہنچنے سے پہلے پہلے آواز آئی کہ تم نے دمبا لینا ہے، اور یہ نہیں روٹ بھی بدلنا پڑا، یہ نہیں کہ سدرہ سے سیدھا نیچے، نہیں روٹ بدلا گیا ہے، سدرہ سے جنت میں، جنت سے میدان عرفات میں۔ اور جبریل تو میرے نبی کا نوکر ہے، نوکروں کی رفتار کا یہ عالم ہے، کملی والے کی اپنی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ ارے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، مل کے سارے بڑے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے۔ اچھا نوکر طاقتور ہوندے نے کہ بادشاہ، اور پھر امتی، اور پھر نبی۔ چلو کسی جگہ تے کوئی کہہ سکتا جی کہ دیکھو جی نوکر بھی کئی جگہ تے طاقتور ہو جاندے ہیں، انہاں دا بھی کاروبار سٹینڈ ہو جاندا ہے، لیکن امتی اور نبی، یہ میرے نبی کے امتی کی شان ہے۔ جبریل حضور کی امت میں سے ہے، جبریل سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ جبریل جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتا جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھا کرتا تھا۔ یہ میرے کملی والے کا نوکر ہے۔ اگر ان کی رفتار کا یہ عالم ہے تو عشق سے خوشبو لگا کے درود پڑھ تو صحیح۔ اگر مصطفیٰ کے نوکروں کی یہ شان ہے تو کملی والے کی اپنی شان کا کیا عالم؟ کچھ سوال بنتے ہیں قرآن کی آیتوں پہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم کیوں دیا؟ اللہ ویسے فرما دیتا پیارے ابراہیم تو میرا یار ہے، بیٹے کو ذبح کر، تو کیا خیال ہے ابراہیم ذبح کرتے کہ نہ؟ لیکن اللہ نے خواب میں حکم دے کے زمانے والوں کو بتایا او میرے یارانے کچھ ایسے بھی ہیں کہ میں انہیں خواب میں کہتا ہوں تو وہ پھر بھی میری بات کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمیں ڈائریکٹ حکم ہے کیا نماز پڑھو، لیکن ہم بہت سارے لوگ ہمیں جمعے میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر خواب میں حکم ہوا تو 90 سال کی عمر کے بعد بیٹا ملا تھا، تفسیروں میں آتا ہے 99 سال عمر تھی جب آپ کو بیٹا ملا تھا، لیکن قربان کرنے کی باری آئی تو پھر چھری گلے پہ رکھ دی۔ کوئی کہے جی دیکھیں اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام باپ تھے، تو کیا باپ کو بیٹا پیارا نہیں تھا؟ تو جواب ہے اس کا، بیٹا پیارا تھا لیکن جس نے حکم دیا تھا وہ بیٹے سے بھی پیارا تھا، اس کا حکم تھا کہ اس کو ذبح کرو، پھر خود حکم دیا کہ ذبح کرو، پھر چھری بھی چلاتے رہے ابراہیم علیہ السلام، اور پھر کٹے کیوں نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کٹے کیوں نہیں؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو پھر اس کا جواب بھی محدثین نے بڑا پیارا لکھا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا،
یہ اس نور محمدی کی برکات ہے کہ ادھر سے چھری چلتی رہی ہے لیکن چھری نے گلا کاٹا ہی نہیں ہے۔ اور گویا زمانے والوں کو بتا دیا کہ دونوں طرف کسی قسم کی بھی کوئی خرابی نہیں تھی۔ بیٹا کٹنے کے لیے تیار تھا، باپ کاٹنے کے لیے تیار تھا۔ بیٹا خون نکالنے کے لیے تیار تھا، باپ خون کی ندیاں بہانے کے لیے تیار تھا۔ لیکن اگر بیٹے ذبح ہو جاتے تو آج ہمیں بھی بیٹے ذبح کرنے پڑتے۔ آج تو جانور کے لیے 100 بہانے بن رہے ہیں۔ ٹچ موبائل 40,000 کا ہوگا، 50,000 کا ٹچ موبائل ہوگا، 60,000 کا، لاکھ روپے کے ٹچ موبائل ہوں گے۔ قربانی نہیں کرنی یار، حالات نہیں ٹھیک ہیں۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اگر بیٹا ذبح کر دیتے، اور وہ انہوں نے تو کر دیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام اگر ہو جاتے تو آج بیٹوں کی قربانی کرنا پڑتی۔ لیکن آج تو جانوروں کے لیے اتنے بہانے بنتے ہیں، تو بیٹوں کا کیا حال ہوتا؟ تو گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی اجر عطا کرتے ہیں۔ اچھا خواب کیسے سچا ہوا؟ وہ تو کٹے نہیں تھے، چھری تو وہاں پہ کام ہی نہیں کر رہی تھی، خون نکلا نہیں تھا، گلا سلامت تھا۔ محدثین نے کہا خواب سچا ہے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بار بار چھری چلائی ہے، اور بار بار چھری چلا کے بتایا دیکھو میں تو کاٹنے کو تیار ہوں اور اسماعیل کٹنے کو تیار ہے، یہ تو اللہ بچا رہا ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانے والوں کو بتایا قد صدقت الرؤیا، اللہ کا اعلان ہے انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم یہ جو دمبا آیا ہے، ہم اس دمبے کے بدلے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح عظیم کا لقب دے رہے ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے آنا ابن الذبیحین، فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے باپ، اور دوسرے میرے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ جب حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی اور پھر وہ قرہ نکلا تھا اور پھر انہوں نے اونٹ ذبح کیے تھے اور بار بار ذبح کرتے رہے تھے، تو میرے بھائیوں پھر اللہ نے کیا فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ تمہاری سنت کو قیامت تک لوگ زندہ رکھتے رہیں گے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تو نے جو کام کیا ہے سلامتی والا کر دیا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، میں چند مسائل شروع کرنے لگا ہوں قربانی کے بارے میں۔ توجہ ہے نا؟ نعرہ تکبیر۔ جڑے جڑے ستے ہیں یہ سیدھے مزے چ انہوں نے اٹھانا جے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ عام ایک معاملہ چل پڑا ہے، کیا وہ کار چو ایک بندے نے دیتی سارے دی ہوگی؟ یہ آج کل ایک شیڈول چل پڑا ہے۔ یاد رکھیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو، اس پہ قربانی لازم ہے، واجب ہے۔ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے؟ فرمایا بخاری شریف پڑھو۔ کہا پڑھیں؟ کہا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قربانی کی عید کی نماز سے پہلے، تو جب عید کی نماز سے پہلے کی سرکار کو پتہ چلا خون بھی اور گوشت بھی، سرکار نے فرمایا دوبارہ قربانی کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس تو بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، اور بکری اور بکرے کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس میں دوندا چوگا ہونا ضروری نہیں ہے، 1 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو 6 ماہ کا بچہ ہے، فرمایا اس کی کر لو، تمہاری ہو جائے گی، کہ تمہارے بعد کوئی بھی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اگر واجب نہ ہوتی تو مصطفیٰ کبھی بھی دوسری قربانی کا حکم نہ دیتے۔ کملی والے نے جو حکم دیا ہے اس لیے بتایا یہ قربانی واجب ہے۔ یہ کیا
ان کا ذکی ذہن تھا اور کیا کمال ان کی جو ذہن کے اندر کیپیسٹی تھی. اسی لیے امام مالک نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اوے ابو حنیفہ اتنا اعلیٰ ذہن والا ہے، اگر یہ اینٹوں کے پلر کو سونے کا کہے تو یہ پروف دے دے کے واضح کر دے گا یہ سونے کا پلر ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو قربانی جو ہے یہ واجب ہے، اور 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، 4 تولہ ہے. اگر صرف 1 تولہ ہے کچھ نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں، صرف 2 تولے ہیں کچھ نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں 1 تولہ سونے کے ساتھ تھوڑی سی بھی قیمت گھر میں موجود ہے تو پھر تولہ سونے کی قیمت اور وہ تھوڑی سی قیمت اس کی کلیکشن کر کے دیکھا جائے گا کیا 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت بنتی ہے، قربانی لازم ہے. زکوٰۃ کے لیے 1 سال مال پہ گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے. قربانی 10 11 12 کی مغرب تک اس دورانیہ میں جب بھی اتنی قیمت آ جاتی ہے قربانی واجب ہے. قربانی لہذا اس چیز کو مد نظر رکھا جائیے. مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے، مقیم یعنی جو رہائش گاہ پہ رہتا ہے اس پہ قربانی واجب ہے. بالغ پہ واجب ہے، اور بالغ وہ جو صاحب نصاب ہو، ٹھیک ہے، مسلمان اس کا ہونا ضروری ہے. یہ قربانی کے چند مسائل. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، مسلم شریف میں موجود ہے. سرکار نے ایک مینڈا منگوایا. مینڈا ایسا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں، اس کے پاؤں بھی سیاہ تھے، اس کے ہاتھ بھی سیاہ تھے، یعنی سیاہی میں اٹھتا، سیاہی میں دیکھتا، سیاہی میں بیٹھتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا چھری لاؤ. تو کہتے ہیں میں چھری لے کر آئی. سرکار نے سائیڈ پہ ہٹ کے چھری کو تیز کیا. یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہو تو ذبح اپنے ہاتھوں سے کریں، یہ میرے لجپال کی سنت ہے. ذبح اپنے ہاتھوں سے کریں، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اور پھر چھری کو تیز جانور کے سامنے نہیں کیا جائے گا. شریعت کہتی ہے چھری کو جانور سے چھپ کر تیز کیا جائے گا، جانور کے سامنے بھی جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری ہاتھ میں پکڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مینڈے کو قبلہ رخ لٹایا اور اس کے اوپر اپنا گھٹنا رکھا. قربان جاؤں وہ کتنے حسین جانور تھے جن کے جسموں پہ مصطفیٰ کا گھٹنا ہے. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو گھنڈی ہوتی ہے نا اس کے نیچے چھری رکھی. اور یہ یاد رکھیں 3 رگیں کٹنا ضروری ہیں. گھنڈی کے نیچے چھری رکھی جائے، 3 رگیں کٹنا ضروری ہیں، چوتھی کٹ جائے تو یہ مستحب ہے. تو میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ. اگلی دعا بڑی مزے والی ہے، اللہم تقبل من محمد، یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما، ومن آل محمد، میری آل کی طرف سے قبول فرما، ومن امت محمد، اور یہ میری امت کی طرف سے قبول فرما. یہ میرے نبی نے دعا کی بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد. ابھی آپ کہیں گے آپ صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ بکرے میں تو 1 ہے، چھترے میں 1 ہے، گائے میں 7 ہے، اونٹ میں 7 ہے. آپ نے ابھی بتایا اور ابھی یہ بتا دیا کہ سرکار نے ایک ہی مینڈے میں پوری آل کو بھی کر لیا، ایک ہی مینڈے میں امت کو بھی کر لیا. تو سنا میرے نبی کی حدیثہ مشکات میں موجود ہے، فرمایا میرا ایک صحابی 1 مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا صحابی کے 1 مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ خاصہ ہے میرے مصطفیٰ کا. کچھ چیزیں جو میرے نبی کا خاصہ تھی، مثلا حضور نے فرمایا سراقہ سونے کے کنگن پہنے گا، مصطفیٰ نے فرمایا خزیمہ 1 کی گواہی 2 کے برابر کا، مصطفیٰ نے اونٹنی پہ طواف کیا. کچھ چیزیں میرے نبی کا خاصہ ہے. میرے نبی کی 11 شادیاں ہوئیں، یہ بھی خاصہ تھا مصطفیٰ کا کہ قربانی کر کے کہہ رہے ہیں یا اللہ مینڈا 1 ہے، میری طرف سے بھی قبول فرما، میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما، میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما.
تو گویا میرے نبی نے ہمیں یاد رکھا۔ اب ایک اور بات، آج کل لوگوں کو مسئلہ بتایا جائے، لوگ کہتے ہیں جی اے نویں مولوی پتہ نہیں کتوں آ گیا، سانو تے پرانے مسئلے یاد آ تے اے نویاں نے نویں ہی مسئلے کھڑ دیتے۔ گل یہ نہیں، گل یہ کہ تانوں دسیا ہی نہیں کسی نے، یا ہماری کچھ لگن بھی ایسی دین کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں نے اپنے ابو کی طرف سے قربانی کر دی، جی میں نے اپنی امی کی طرف سے قربانی کر دی، یا میں نے اپنے چچا کی طرف سے کر دی، یا میں نے اپنے استاد کی طرف سے کر دی۔ تو یہ یاد رکھیں، ابو، امی، چچا، ماموں یہ بعد میں ہیں، اللہ کے نبی کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف ہے میرے پاس، سنن ترمذی، اور محدثین فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے اس گھر میں مصطفیٰ خود تشریف لا کر اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کتاب میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے نبی کے ہر معجزے کا ذکر ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والا دن 2 مینڈوں کی قربانی کر رہے تھے۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ کون؟ مولا علی، سنیاں دے پیر علی، مومنہ دے امیر علی، صحابہ دے مشیر علی، مصطفیٰ دے ویر علی، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کر رہے۔ ایک مینڈا ذبح کیا، دوسرا کیا، قریب سے ایک صحابی گزرے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا سنو، ایک قربانی کی ہے میں نے اپنی طرف سے، پہلی قربانی کی ہے میں نے اپنی طرف سے، یہ جو دوسری قربانی ہے نا یہ میں نے سرکار کی طرف سے کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے سرکار نے حکم دیا تھا کہ اے علی جب تم اپنی طرف سے قربانی کر لو، حضور کے الفاظ نوٹ کریں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا جب تم اپنی قربانی کر لو اس کے بعد میری طرف سے بھی ایک قربانی کر لینا۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکھر گیا، قبر والے کے لیے قربانی کریں تو قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، اگر نہ فائدہ ہونا ہوتا مصطفیٰ کبھی بھی نہ فرماتے علی میری طرف سے قربانی کر لینا۔ تو گویا حضرت مولا علی نے پہلے کی اپنی طرف سے اور پھر کی مصطفیٰ کی طرف سے، اور زمانے والوں کو بتایا جو خود صاحب نصاب ہے اس کے لیے پہلے اپنا واجب ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد جس کی طرف سے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، گھر میں سارے کمانے والے ہوتے ہیں، سارے صاحب نصاب ہوتے ہیں، چلو جی ابا جی تسی ایک بکرا کر دو، سارے دی لت گئی، یہ سارے دی کوئی نہیں لتھنی، یہ یاد رکھنا۔ ایک اور بہت بڑی بیماری چل پڑی، میں اس کو بیماری کہوں گا، وہ کیا؟ 2 بکرے لے آؤ جی، لے آئے، ایک ویڑا بھی لے آؤ، لے آئے جی، اب ایک ویڑا آ گیا، 2 بکرے آ گئے، پہلے دن قربانی، بکروں کے لیے الگ کسائی، ویڑے کے لیے الگ کسائی۔ وہ بکرے دی بوٹی ذرا گول گول کرنا، کار کھانی ہے، یہ ذرا ٹیٹ کر کے بوٹی کرنا، یہ کار رکھنا وا، تے ویڑا وہ جداں دی مرضی کر دے، برتنا ہی ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرا مصطفیٰ جو فرماتے ہیں گوشت کے 3 حصے کرو، بولو سبحان اللہ۔ جنا باربی کیو دا سوچیا ہویا نا، باربی کیو دا، وہ باربی کیو کرو اپنے حصیاں چ کرو، چلو جی سارا فریج رکھ لو، فریج رکھ سکتے جی، یہ مسئلہ سارے ہی پوچھتے ہیں تقریباً کہ سارا فریج رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی رکھ سکتے ہیں۔ یہ کدی نہیں کسی نے پوچھا سارا دے سکتے ہیں؟ سارا دے بھی سکتے جی، سارا، او بولو سبحان اللہ۔ تسی کہنا حافظ صاحب آج پتہ نہیں کیڑی لین تے ٹور پہ، سارا دے بھی سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا گوشت کے 3 حصے کرو، دوستوں کے لیے، فیملی کے لیے، یتیموں غریبوں مسکینوں کے لیے۔ اوے چربی ادھر کٹ دے، اوے ہڈی تو بغیر بوٹی اپنے واسطے رکھ لے، اوے ہڈیاں والی ادھر کٹ دے، اے یتیماں دے بارے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتا ہے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے۔ خود ہڈیوں کے بغیر والی بوٹیاں اور دوسروں کو چربیاں، ایسی قربانیوں کا فائدہ نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماغها ولکن ینالہ التقوی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے نہ تمہارا خون آسمانوں پہ پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ ایک اور بڑی بیماری چل پڑی، ایک ٹرے ہوندا، ایک ٹرے، وہ یہ گوشت پا لو، پا دیتا جی، کوئی چھوٹی لڑکی نو تیار کر دیتا،
उत्ते पौना पा दो। ये पंजाबी जिस तो कह रहे हैं तुहानूं समझ आवे, उत्ते पौना पा दो, पौना पाता जी। वो 4 बोटियां दियां एक ट्रे च असीं पूरी अद्धी गली दे हिस्से रखे होंदे ने, वो 4-4 बोटियां जा रहे। वो कम से कम 2 घरों को गोश्त दे दो, लेकिन 2 तो इतना कि उनकी हंडिया तो पक जाए। और जिनके घर में 10 अफराद हैं और अगर वो गुर्बत की वजह से कुर्बानी नहीं दे सके तो क्या बनेगा? तेरी 4 बोटियों के वो छोरे पे रहेंगे। अरे जिनके दाएं बाएं ईद वाले दिन भी सब्जियां पकती हों, उनको अपने ऊपर रोना चाहिए यार कि मैं सरकार का उम्मती हूँ। और मेरे नबी ने 100 ऊँट मंगवाए थे। कितने? एक ऊँट ज़िबा करना होवे ना, एक ऊँट है ते गली दे विच मेला लगा हुंदा ते कईयां ने धोती ते बनैन पाई हुंदी ते टच मोबाइल लैके खलोते होंदे हैं। वो की करना यार 2 मिनट की जरा वीडियो बना लीजिए। ऐना ऊँट नूं ज़िबा करन वक्त दिलचस्पी होंदी है। एक ऊँट के लिए कितनी कितनी लंबी रस्सी, कितनी कितनी तेज छुरी। लेकिन मुस्तफ़ा ने आखिरी हज के मौका पर मेरे नबी ने जब हाथ में छुरी पकड़ी, किताबों में आता मुस्तफ़ा ने अपनी आस्तीन से कपड़ा हटाया, एक ऊँट ने देखा कमली वाले के हाथ में छुरी आई, उसने लाइन लगा ली, ऊँट के पीछे ऊँट, ऊँट के पीछे ऊँट। मुस्तफ़ा ने इरादा किया ज़िबा करने का। ऊँट को ना अबू बकर ने पकड़ा, ना उमर ने पकड़ा, ना उस्मान ने पकड़ा, ना हैदर करार ने पकड़ा, ना बिलाल पाक ने पकड़ा, ना सुलेमान फारसी ने पकड़ा, ना अब्दुल रहमान बिन औफ ने पकड़ा। ऊँट ने खुद गर्दन मुस्तफा के कदमों में रख दी। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। फिर मेरे नबी ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए। एक ऊँट नूं ज़िबा कर लिए, उन्होंने खिंचना, उन्होंने तरूना, उन्होंने की करना, ठीक है, कितना औखा काम है। लेकिन दूसरा ऊँट जब देखता पहला ज़िबा हो गया है तो अपने पाँव से दूसरे को नीचे से धकेल के पीछे करता, और जल्दी हो पीछे, कहीं ऐसा ना हो कमली वाले छुरी रख दें और मैं इस सादत से महरूम रह जाऊं। वो अपना गला मुस्तफ़ा की कदमों पे रखता और मुस्तफ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कर देते। 63 ऊँट मेरे आका ने अपने हाथ से ज़िबा किए। उसके बाद छुरी हज़रत मौला अली को पकड़ाई और बकिया ऊँट हज़रत मौला अली पाक ने ज़िबा कर दिया। मुहद्दिसीन ने कहा हुजूर 63 पे क्यों रुके, हुजूर 64 भी कर सकते थे, हुजूर 65 भी कर सकते थे। मुहद्दिसीन ने कहा हुजूर की उम्र है 63 साल। सरकार ने अपने हर साल की कुर्बानी को भी इसमें शामिल कर लिया। और इमाम सयूती फरमाते हैं हुजूर 10 साल मदीना पाक में रहे और 10 साल मेरे आका रोज़ाना हर साल कुर्बानी करते रहे। लिहाजा एक होर बहुत वड्डी बीमारी टाइम लंघदा जान दिया, एक होर, और फटाफट टाइम का पता करो। की पता करना? ये सूरज निकलन तो 12 मिनट बाद कितने नमाज होंदी है, पता कर लिया जी। इत्थे 13 मिनट, इत्थे 14 मिनट, इत्थे 15 मिनट। वो भजो, मोटरसाइकिल लैके भजो, वहाँ जा गए, ईद की नमाज पढ़ी, पता नहीं चला अगे इमाम केड़ा वा, पता नहीं चलिया कि सरकार का नौकर भी है कि नहीं। ममनून सदर मरिया जे 2 दिन पहलों। यह ममनून सदर वो था जिसने गाजी मुमताज कादरी के उस फांसी वाले पेज पे साइन किए थे। उसका जनाजा उठाओ और एक तरफ मुफ्ती अमीन साहब का जनाजा उठाओ, उसका जनाजा उठाओ, एक तरफ गाजी मुमताज कादरी का जनाजा उठाओ। उसकी तस्वीरें अभी भी मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, उसका जनाजा देखो। और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा देखो। हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी हजरत इमाम मालिक के कौल को नकल करते थे, कहते सी प्यासियां नाल जनाजे वड्डे नहीं होंदे। ओ सुनो, पैसियां नाल जनाजे, ओ मुहम्मद अरबी दी गुलामी दे नाल जनाजे वड्डे होंदे ने। फिर जिन्हां गुलामी कीती आ उन्हां दे जनाजे भी लोकां दे वेखे। तो लिहाजा फटाफट कर लो, फटाफट कर लो। की कर ली? ईद पढ़ लो, ईद पढ़ ली जी, हुण फटाफट कर लो, कुर्बानी कर लो, उस इंतज़ार कर लो उस बंदे। और नहीं, इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं, फटाफट कर लो। 10 बजे वेले हो गए, नवे कपड़े पा के बाहर वेख्या असीं बहुत जल्दी काम कर लिया। ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा? कोई बंदा मैनू दस दे कोई फायदा हो। अरे कुर्बानी करो तसल्ली से, फसल्ली ली रब्बी का वनहर, कुर्बानी करो तसल्ली से। नमाज के बाद पूरे शहर फैसलाबाद में एक जगह ईद की नमाज हो जाए तो उसके बाद कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन
حضور کا طریقہ کیا تھا؟ میرے لجپال کریم آقا خود نماز ادا کر کے اس کے بعد قربانی کا جانور کیا کرتے تھے۔ یہ چند مسائل ہیں۔ ویسے آج کل ہم نے نماز فجر کے بعد بھی یہ درس شروع کیا ہے۔ پچھلے سالوں میں نے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات شریف ان سے درس دے دیا تھا۔ اس سال میں نے مسلم شریف سے شروع کیا ہے۔ بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر دل کرے فجر کی نماز کے وقت تو تشریف لایا کریں۔ آج بھی ہم نے حدیث سنائی ہے۔ اور قربانی 3 دن ہے، جمعہ مطلب 10، 11، 12، 10، 11، پتہ نہیں 13واں دن نہ کتوں کڈیا، یہ ساری سمجھ کوئی نہیں۔ ایک کہنا جی 13ویں دن بھی قربانیاں۔ ایک نو میں پوچھا، کہنا جی دیکھو تسی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ 13 کی اثر تک پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بے وقوفا، یہ 9 دی فجر نو شروع کر دیا جی 13 نو اس واسطے قربانی کرنی ہے تو پھر 9 نو بھی قربانی کرنا جب تکبیر تشریق شروع ہوتی نے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ بے وقوفی اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے، قربانی کتنے دن ہے، میرے پاس وہ رسالہ موجود ہے۔ ان کے بڑوں کی کتابوں سے نکال کے دکھایا گیا کہ کملی والے کی حدیث ہے کیا، الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر، فرمایا عید کے دن کے بعد 2 دن قربانی ہے۔ تیسرے دن قربانی دا رکھ کے یا کر کے ہمیں اپنی قربانیاں دے جانور ضائع نہ کرو۔ کسی فوت شدہ دی قربانی کرنی ہے تو وہ سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ اور بڑے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں بڑے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو، میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا، کئیوں کے بعد فلیکس پہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج دوست منڈی میں گئے تھے، میں اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں، جس کو نہیں پتا وہ پوچھتا تو ہے۔ دوست منڈی میں گئے تھے، انہوں نے جانور وہاں سے خریدنے تھے، 2-3 دوستوں نے